وقت گزرتا چلا گیا، اب میں کافی ساری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، وقت گزرتا چلا گیا، 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ ان کے بعد یزید تخت نشین ہوا۔ یزید نے ہر طرف اپنے پیغام بھیج دیے کہ میری بیعت لی جائے، یعنی میری حکومت کو تسلیم کیا جائے۔ اس زمانے کے اندر بیعت لی جاتی تھی، چاہے شخصی ہو، چاہے بے واسطہ ہو، چاہے بلا واسطہ ہو، یہ جس علاقے کا گورنر ہوتا تھا وہ بیعت لے لیا کرتا تھا۔ مدینہ شریف کے گورنر حاکم وقت ان کا نام تھا ولید بن عقبہ۔ کیا نام تھا بولو؟ ولید بن عقبہ۔ زور سے بات کرو۔ ولید بن عقبہ۔ وہ محب اہل بیت تھا۔ یزید نے اس کی طرف آرڈر کیا کہ امام حسین کو بلاؤ اپنے دربار کے اندر اور میرے حق میں بیعت لو، اگر بیعت نہیں کرتے ان کا سر قلم کر کے وہ ادھر بھیج دو۔ ولید نے بلایا اپنے دربار کے اندر، آفس کے اندر بلایا کہ جی حضور یہ یزید کا آرڈر آ گیا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تو ہرگز یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا اچھا چلو سوچ رہے آپ نے فرمایا بس میں نے جو کہہ دیا۔ دوسرا دن ہوا یا تیسرا دن ہوا، پھر اس نے آپ کو بلایا، آپ نے فرمایا کہ یزید کہہ رہا ہے کہ یک طرفہ فیصلہ کرو، نہیں حسین مانتے تو ان کا سر قلم کرو، یعنی سر تن سے جدا کرو اور وہ سر میرے پاس بھیج دو۔ تو حضور کیا کرنا چاہیے؟ میں مجبور ہوں، میں ملازم آدمی ہوں، تو میں اگر ایکشن نہیں لیتا، عمل نہیں کرتا تب بھی میں مارا گیا، عمل کروں تب بھی مارا گیا، حضور یہ کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا کہ میرا جو جواب تھا میں نے دے دیا جواب، آگے جو کچھ تم کر سکتے تم کر لو، بس یہ کہہ کر واپس آ گئے۔ گھر میں آ کر مشورہ کیا، چند اور لوگوں سے مشورہ کیا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس طرح کر کے مجبور کیا جا رہا ہے، اب کیا کرنا چاہیے؟ چیدہ صحابہ کرام رضوان، بزرگ صحابہ کرام علیہ رضوان، انہیں مشورہ دیا کہ حضور آپ مدینہ شریف میں پھر نہ رہے، آپ مکہ شریف میں چلے جائیں، ہو سکتا ہے وہاں پر کوئی سکون ہو، تو یہ آپ کو مجبور کرتے ہیں تو آپ مکہ شریف چلے جائیں۔ آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، مکہ شریف جانے کی تیاری کر لی۔ شام ہوئی، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی مشورہ کیا، اپنے مشیرہ سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے ساتھ مشورہ کیا، بیویوں سے مشورہ کیا۔ تو شام ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیشان میں حاضر ہوئے۔ اب دیکھو اس دور کے اندر ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ حضور کے دربار میں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری بھی نہیں دینی چاہیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ مکہ جاؤ وہاں سے واپس آ جاؤ، مکہ جاؤ وہاں سے واپس آ جاؤ۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر مکہ شریف جا کے وہاں سے واپس آ جاؤ، مدینہ شریف میں حاضری نہ دو تو تمہارا حج انکمپلیٹ ہے، حج مکمل نہیں ہوتا۔ حج کرنے سے، طواف کرنے سے، سعی کرنے سے، رمی کرنے سے، قربانی کرنے سے، عرفات میں حاضری دینے سے، مزدلفہ میں حاضری دینے سے، دیگر ارکان حج ادا کرنے سے حج کا قالب یعنی جسم یعنی ڈھانچہ تیار ہو جاتا ہے، مگر اس کے اندر روح نہیں پڑتی جب تک بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری نہ دو۔ مگر اس دور کے اندر ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو کہتے بھی ہیں اور پریکٹیکل مکہ سے ہی واپس آ جاتے ہیں، مدینہ شریف میں نہیں جاتے۔ اگر جاتے تو کہتے 40 نمازیں پڑھنے کا کیا فائدہ، بس ٹھیک ہے تھوڑی سی حاضری دو واپس آ جاؤ، 40 نمازیں پڑھنے نہیں۔ سبحان اللہ، بارگاہ مصطفیٰ میں جب تک حاضری نہ دی جائے تو حج مکمل نہیں ہوتا۔ تو حضور کی بارگاہ عالیشان میں حاضری دینی، امام مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، آپ گھروں والوں کے ساتھ مشورہ کر کے تو کہتے ٹھیک ہے تیاری کرو چلو چلتے ہیں مکہ، مگر نہیں، نانا جان کی خدمت میں عالیشان میں حاضری دینی ضروری سمجھی۔ حضور کی بارگاہ شاہ میں حاضری دی، شام کے بعد جا کر حاضری دی۔ مزار مصطفیٰ پر شام ہوتے امام آئے، مزار مصطفیٰ پر شام ہوتے امام آئے، اجازت کی
غرض سے آخری کرنے سلام آئے کہا رو کر سلام تاجدار عالم امکان سلام سرور عالم سلام سرور ذیشان ذرا دیکھو تو نگاہیں اٹھا کر اے گو اپنے گوشہ دامان حسین ابن علی پر تنگ ہیں اب مدینہ کی یہ گلیاں یزیدی دور ہے اسلام ہے سرکار خطرے میں نباسا آپ کا ہے اس وقت دشمن کے نرغے میں اللہ اکبر سبحان اللہ. تو آپ نے اس طرح کر کے درخواست کی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حالات ہیں میں نہیں چاہتا تھا کہ میں آپ سے دور ہوں اور آپ سے دور جاؤں لیکن ان حالات کی وجہ سے میں مدینہ شریف سے جا رہا ہوں اور اس کے بعد اپنی والدہ صاحبہ کی قبر انور پر وہاں پر جنت بقیع میں بھی جا کر حاضری دی معلوم یہ ہوا قبروں پر حاضری دینی امام علیہ مقام رضی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے قبروں پر حاضری دینی ولیوں کی قبروں پر حاضری دینی مزارات پر حاضری دینی یہ امام علیہ مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے تو وہاں سے آپ مکہ شریف میں آ گئے جب مکہ شریف میں آ گئے تو کوفیوں کو پتہ چلا کہ امام حسین تو مکہ شریف میں پہنچ گئے انہوں نے پے در پے خود لکھنا شروع کر دیے علماء جو بیان کرتے ہیں جو ہسٹری کے اندر جو بکوں کے اندر ہے یعنی 150 کے قریب آپ کے پاس چٹھیاں پہنچ گئیں کہ حضور آپ ہمارے پاس تشریف لائیں ہم یزید کی حکومت کو خلافت کو ہرگز تسلیم نہیں کرتے یزید کے ساتھ آپ کی کیا مخالفت تھی آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے کیا مخالفت تھی کوئی ذاتیات تو نہیں تھی بھئی یہ حکومت پر آ گیا ہے تو میں رہ گیا ہوں یہ برسر اقتدار آ گیا تو مجھے اقتدار نہیں ملا یہ چیزیں نہیں تھی بلکہ یزید اس بات کے اہل نہیں تھا کہ وہ اسلامی سلطنت کا وہ حاکم بن سکے خلیفہ بن سکے اس بات کے اہل نہیں تھا اس کے اندر بے شمار خرابیاں خامیاں تھی کیا تھی نمبر 1 تو وہ شراب پیتا تھا نمبر 2 غلط قسم کے وہ کام کرتا تھا شریعت کی حلال کردہ چیزوں کو حرام ٹھہراتا تھا حرام کردہ چیزوں کو حلال ٹھہراتا تھا اس کے علاوہ بدکار تھا وہ بدکار تھا اب جب بدکار کا لفظ میں نے بول دیا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بدکاری دونوں طرف سے ہو سکتی ہے مرد و زن مردوں کے ساتھ کو کرے گا تب بھی بدکار عورتوں کے ساتھ کرے گا تب بھی بدکار زانی تھا شرابی تھا اس کے اندر یہ خرابیاں پائی جاتی تھی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسلام میں سلطنت کا جو خلیفہ یا حاکم ہے وقت جو ہے اس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے لہذا میں یزید کی خلافت کو تسلیم نہیں کر سکتا نہ میں بیعت کر سکتا ہوں تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب ارشاد فرمایا نا شاست حسین بادشاست حسین شاست حسین بادشاست حسین دین است حسین دین پناہ ہست حسین سرداد رداد دست در دست یزید سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ ہست حسین یہ فرماتے ہیں حقیقی شاہ امام حسین ہے
بادشاہ شاہ حسین ہے، بادشاہ حسین ہے.